أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. آج ہم عربی آپشنل کے نصاب میں سے جس کا پہلا حصہ ہے من ہدی القرآن الکریم، اس کا مطالعہ شروع کریں گے. اور اس میں جو آپ کی صورتیں شامل ہیں اور 30ویں پارے میں سے سورۃ العصر ہے، سورۃ الفیل، سورہ قریش، سورہ ماعون، سورہ کوثر، سورہ کافرون، سورہ النصر، سورہ الاخلاص، سورہ الفلق اور سورہ الناس. یہ 10 صورتیں ہیں جو کہ بالکل چھوٹی اور بہت زیادہ جامع صورتیں ہیں. تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان مردود کے شر سے اور اپنے نفس کے شر سے اپنی پناہ عطا فرمائے اور اس قرآن کے ذریعے سے ہمیں ہدایت بخشے. تو طریقہ کار جو ہمارا اس کو پڑھنے کا ہوگا اس کا 3 سٹیپس ہیں. پہلی چیز یہ کہ ہم ہر صورت کا ترجمہ کریں گے ایک ایک لفظ کا، جس کو ہم لفظ ترجمہ کہتے ہیں. اس کے بعد ہم ہر جملے کا بمحاورہ ترجمہ کریں گے اور ترجمہ سمجھ لینے کے بعد ان صورتوں کی تشریح دیکھیں گے کہ اس صورت کا مفہوم کیا ہے، اس کی تفصیل کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے اور ہم سے یہ صورت کیا تقاضا کرتی ہے. تو آج جو پہلی صورت ہماری سلیبس کا حصہ ہے وہ صورت العصر ہے. تو اس کا ہم آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قرآن کو پڑھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی پناہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس کے اندر حکمت یہ ہے کہ شیطان کو سب سے زیادہ تکلیف اس بات کی ہوتی ہے کہ انسان کیوں اپنے رب کا بندہ بننے کے لیے، اس کی اطاعت، اس کی بندگی اختیار کرنے کے لیے اس کے کلام کو پڑھ رہا ہے، تو وہ اس کو اپنے ساتھ جہنم کا ایندھن بنانے کے لیے، اللہ کے دربار سے نکلوانے کے لیے یہ سازش کرتا ہے کہ اس کے دل میں ایسے منفی خیالات ڈالتا ہے جو اس کو قرآن سے متنفر کر دیں یا قرآن سے باغی بنا دیں، اور جس کے نتیجے میں انسان قرآن مجید سے بجائے ہدایت حاصل کرنے کے گمراہی اخذ کر لے. تو اس لیے جب بھی تعوذ پڑھیں تو اللہ کی پناہ میں شعوری طور پر داخل ہونا چاہیے تاکہ ہم اس قرآن سے ہدایت ہی کشید کریں، گمراہی ہمارے حصے میں نہ آئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم بھی ساتھ، اسم نام، اللہ اللہ کے، بسم اللہ اللہ کے نام سے. اللہ کے نام سے کیا ہے؟ آغاز ہے. الرحمن اللہ کی جو صفت ہے، یہ اللہ کا دوسرا ایک بڑا معروف صفاتی نام ہے، وہ ہے الرحمن. اور الرحمن جو ہے یہ مبالغے کا صیغہ ہے اور اس کا مطلب ہے نہایت رحم کرنے والا. اور الرحیم دونوں کا مادہ ایک ہے. رحیم کا مطلب ہے مسلسل رحم کرنے والا. تو اس اللہ کے نام سے جو رحمان رحیم ہے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی 2 صفات اس بسم اللہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہیں، اور ان دونوں صفات کے درمیان میں کوئی کنجکشن نہیں ہے، کوئی حرف عطف واو موجود نہیں ہے کہ وہ رحمان اور رحیم ہے. تو یہ واو کا نہ آنا درمیان میں اس بات کا گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ دونوں صفات ہیں، یہ بیک وقت اللہ تعالیٰ کے اندر موجود ہیں. یعنی وہ اس کی جو رحمت ہے اس میں شدت بھی ہے اور تسلسل بھی ہے.
دونوں چیزیں شامل ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت میں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو صورتیں نازل فرمائی ہیں وہ 114 صورتیں ہیں، اور 114 صورتوں میں سے 113 صورتوں کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے. اور صرف ایک صورت ہے قرآن مجید میں، سورہ التوبہ، جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے. تو ہر وہ صورت جس کے شروع میں اللہ نے بسم اللہ نازل فرمائی اس کو بسم اللہ کے ساتھ ہی پڑھنا چاہیے. والعصر، واو قسم کے لیے آیا ہے. یہاں پر واو قسم ہے، واو کا مطلب ہے قسم ہے. کس چیز کی قسم ہے؟ العصر، عصر کی. تو عصر کا لغوی میننگ ہم دیکھتے ہیں، اس میں کئی میننگ اس کے آ سکتے ہیں. جو معروف دو معنی ہیں، ایک تو یہ کہ زمانہ مراد ہے، اس سے قسم ہے زمانے کی، یا اس سے مراد جو عصر کا وقت ہے، جیسے ہماری عصر کی نماز کا وقت ہوتا ہے سورج کے بہت ڈھل جانے کے بعد، 2 مثل تک ڈھل جانے کے بعد اور غروب آفتاب سے پہلے. یہ جو انتہائی تیزی کے ساتھ گزرنے والا مصروف ترین وقت ہے، یا اس سے یہ مراد ہے. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی قسمیں اٹھائی ہیں. تو اس کی جو نشانی ہے قسم کے لفظ کو پہچاننے کی، وہ یہ ہے کہ جب واو آئے گا قسم کے لیے، کیونکہ واو کے کئی معنی آتے ہیں. واو یہاں پر قسم کے لیے آیا، اگر وہ عطف یعنی کنجکشن کے لیے آئے گا تو اس کا مطلب ہم اور کریں گے، یعنی اینڈ کے میننگ میں اور. کبھی یہ واو حال کے لیے آتا ہے، یعنی جب کہ، اس حال میں کہ. کبھی یہ واو معیت کے لیے آتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ کا میننگ میں. تو اس کی جو پہچان ہے کہ قسم کے لیے کب آئے گا، تو اس کو یاد رکھیں، جب بھی قسم کے لیے آئے واو تو اس کی نشانی یہ ہوگی کہ اس واو قسمیہ واو کے بعد اگلے لفظ پر کے آخر میں زیر آئے گی. جیسے والعصر ہے، عصر کے را جو اس کا آخری حرف ہے اس پر زیر آئی ہے. والعصر قسم ہے زمانے کی. انا یقیناً، انا تاکید کے لیے آتا ہے اور ہمیشہ جملے کے شروع میں آتا ہے. انا یقیناً الانسان، انسان، یہاں پر الانسان کے شروع میں جو الف لام ہے یہ آیا ہے انسان کی کو بحیثیت ایک جنس کے، بنی نوع انسان کے، تمام بنی نوع انسان مراد ہے. جس طرح ہم سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں اور اس کو ترجمہ کرتے ہیں کہ الحمدللہ، تو ہم ترجمہ کرتے ہیں الحمد کا تمام تعریفیں. تو وہاں تمام کے لیے کوئی کلو کا یا جمیع کا لفظ تو نہیں آیا، تو وہاں تمام کا ترجمہ ہم نے کہاں سے کیا ہے؟ الف لام سے، یعنی کہ وہ الف لام جنس کے لیے آیا. گویا کہ حمد کی تمام انواع، حمد کی تمام جنس، یعنی کل جو جنس ہے حمد کی، وہ سب کی سب کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے. تو یہاں پر جو الانسان ہے اس سے مراد کوئی ایک انسان نہیں ہے بلکہ تمام بنی نوع انسان ہے. یقیناً انسان، لفی، لا ضرور، فی میں خسرن، خسارہ، گھاٹا، نقصان. ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان خسارے میں ہے. اس کو یاد رکھیں کہ جب اس کو ترجمہ کریں گے تو اگر آپ انسان کو واحد استعمال کریں گے، تمام کا لفظ نہ لگائیں ساتھ، تو ہے لگائیں گے. بہت سے اسٹوڈنٹس غلطی کرتے ہیں ترجمہ کرتے ہوئے، کہتے ہیں کہ جی یقیناً انسان خسارے میں ہیں. ٹھیک ہے، اس کو آپ یا تو تمام ساتھ لگائیں اور ہیں کریں، یا اس کو کہیں یقیناً انسان خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اب یہ اس کی آگے استثناء ہے، اس کے اندر ایکسیپشنز ہیں کچھ، کہ انسانوں میں سے کون سے لوگ ایسے ہیں جو خسارے میں نہیں ہیں. کہ فی الحقیقت تمام انسان خسارے میں ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو مستثنیٰ ہیں اس خسارے سے. اللہ، مگر، یا سوائے، الذین، جو لوگ. اچھا، اس کو یاد رکھیں کہ اگر آپ ترجمہ اس کا اللہ کا جو بھی کریں گے،
اگر تو اس کا ترجمہ آپ کریں سوائے کا، تو پھر آپ کہیں گے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے۔ اگر آپ اللہ کا ترجمہ مگر کرتے ہیں تو مگر کے ساتھ آپ کو نفی بھی لانی پڑے گی، ٹھیک ہے، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ نہیں، الذین جو آمنوا ایمان لائے، وعملوا اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات نیک، وتواصوا اور انہوں نے آپس میں وصیت کی۔ یہ جو تواصوا کا باب ہے، اس باب کے اندر یعنی تفاعلہ کا جو باب ہوتا ہے اس میں سے ہے۔ اس کے اندر جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ دو فریق ہوتے ہیں، یعنی آمنے سامنے دو فریق ایک ہی کام انجام دیتے ہیں، یعنی یہ کام یک طرفہ نہیں ہوتا، دو طرفہ کام ہوتا ہے۔ اور تواصوا اور باہم وصیت کی، ایک دوسرے کو وصیت کی، کس چیز کی؟ بالحق کی، حق کی۔ وتواصوا اور انہوں نے باہم وصیت کی، بالصبر صبر کی۔ تو اس کو با محاورہ دیکھ لیں ایک دفعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ والعصر قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر یقیناً انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور آپس میں حق بات کی وصیت اور صبر کی تلقین کی۔ تو یہ صورت، اس کے بارے میں امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر یہ صورت جو ہے اس کے سوا قرآن سے کچھ بھی نازل نہ ہوا ہوتا تو یہ اہل ایمان کے لیے کافی ہوتی، یعنی انتہائی جامع قرآن کا خلاصے کے طور پر یہ صورت ہمارے سامنے آتی ہے۔ تو سب سے پہلی آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے، تو اس بات کو بھی کلیئر کر لیں کہ اللہ تعالیٰ قسم کیوں کھاتا ہے۔ تو اللہ کے قسم کھانے کا مطلب جس چیز پر قسم کھائی جاتی ہے اس کے بارے میں اس چیز کی گواہی پیش کرنا ہے۔ دیکھیں، ہم جب قسم اٹھاتے ہیں کسی بھی شخص کے سامنے تو ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو سچا ثابت کر رہے ہیں، اس فرد کو یقین دلا رہے ہیں کہ ہم غلط بیانی نہیں کر رہے بلکہ ہم ٹھیک بات کر رہے ہیں اس سے، اور اس یقینی کیفیت کو پیدا کرنے کے لیے ہم قسم اٹھاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو خالق و مالک کائنات ہے وہ خود حق پر ہے، وہ غنی حمید ہے، تو اس کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ یقین اس بات کا دلائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی چیز کی قسم اٹھائی اور جس بات پر قسم اٹھائی، آپ قرآن پاک کا مطالعہ کر جائیں، سارے قرآن پاک میں قسم اور مقسوم علیہ کا مطلب جس پر قسم اٹھائی جائے اس کا آپس میں گہرا ربط ملتا ہے، اس کے اندر ایک لاجک ہوتی ہے کہ یہ اس موقع پر اس چیز کی قسم کیوں کھائی گئی ہے اور کیا دلیل ہے اس کے اندر۔ تو یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے وہ ہے عصر کی قسم، زمانے کی قسم۔ زمانہ کیا چیز ہے؟ یہ وقت ہے جو ہمارے ہاتھوں سے گزر رہا ہے، اور اس کے دو بڑے حصے ہیں، ایک ماضی اور ایک مستقبل، اور حال تو ایک صرف لائن ہے درمیان میں جو کھینچی گئی ہے ماضی اور مستقبل کے۔ تو جو زیادہ حصہ اس قرآن پاک کے نازل ہوتے وقت بھی اس وقت کا موجود تھا وہ ماضی ہی تھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو انگلیوں سے اشارہ فرما کر کہ میں اور قیامت اس طرح ہیں، یعنی قریب ہے قیامت۔ تو گویا کہ زیادہ وقت اس دنیا کا بیت چکا اور کم وقت اس وحی کے آنے کے بعد باقی رہ گیا۔ تو وہ جو گزرا ہوا زمانہ ہے آج تک کا بھی، وہ سب کا سب گواہ ہے۔ یہاں پر قسم اس سینس میں ہے
کہ وہ سارا زمانہ گواہ ہے. کس بات پر گواہ ہے؟ وہی مقسوم علیہ چیز ہے کہ ان الانسان لفی خسر. اچھا، اب یہ زمانہ ایک ترجمہ زمانہ ہے، ایک ہے عصر کا وقت. یہ جو وقت ہے انسان کے اوپر گواہی دے رہا ہے. اس لحاظ سے ہمارے لیے سب سے زیادہ جو اہم چیز ہے، جو سرمایہ ہے اس دنیا کی زندگی میں، اور وہ ایکول سرمایہ ہے دن کے اعتبار سے، ایک تاریخ کے اعتبار سے، وہ ہے وقت. ہر انسان، خواہ وہ امیر ہے، خواہ وہ غریب ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، عقل مند ہے، بے وقوف ہے، سب کے لیے ایک دن میں 24 گھنٹے ہیں. تو اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے کسی کے لیے. زندگی کے سالوں میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن ایک دن میں جو کسی کو اویلیبل ہو، سب کے لیے برابر وقت ہے. اب کون شخص اس وقت سے کمائی کر لیتا ہے اور کون شخص اس وقت کو ضائع کر دیتا ہے، اس پر خود یہ زمانہ گواہی دیتا ہے. اسی لیے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے سورۃ العصر کا مفہوم سمجھا ایک برف بیچنے والے سے. برف ظاہر ہے جو شخص خریدتا ہے وہ اس کے اوپر پیسہ لگاتا ہے، اور پیسہ لگا کر اس کا پھر مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کو بیچے گا اور پیسہ واپس حاصل کرے گا پروفٹ کے ساتھ. لیکن اگر وہ اس کی برف وقت پر نہ بک سکے تو رزلٹ آپ کے سامنے ہے، کیا ہوگا؟ برف پگھل جائے گی، وہ سارا پانی بن جائے گا اور وہ بہہ جائے گا، تو اصل سرمایہ بھی ضائع ہو جائے گا. تو اگر وہ برف کو بر وقت نہ بیچ سکا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے ایک برف بیچنے والے سے سورۃ العصر کے مفہوم کو سمجھا، جو ہانک لگا رہا تھا کہ اے لوگو، رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ گھلا جا رہا ہے. اللہ اکبر، یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ کرے کہ یہ احساس ہماری زندگی میں پیدا ہو کہ جو وقت ہمارے ہاتھ میں ہے، اگر ہم اس کو اچھے کاموں میں استعمال نہیں کریں گے تو یہ وقت ہمارے ہاتھ سے نکلے گا. جیسے آپ خشک ریت کو مٹھی میں پکڑیں اور اس کو مٹھی کو ایسے سیدھا کھڑا کریں تو مٹھی میں سے ریت باہر سرک جاتی ہے، وہ مٹھی کے اندر نہیں رہے گی. ایک اگر ٹینکی کے اندر پانی ہے اور ٹوٹی اس کی کھلی ہوئی ہے تو پانی مستقل اس میں سے نکل رہا ہے، یہ سوراخ ہے اس کے اندر، وہاں سے پانی نکل رہا ہے. انسان کی زندگی کو جو یہاں پر میسر آئی ہے اس دنیا کے اندر، اس کے پاس اصل سرمایہ حیات یہی وقت ہے. اسی وقت کے ذریعے سے اس نے کمائی کرنی ہے. اس وقت کو وہ اپنے حق میں استعمال کر لے یا اپنے خلاف استعمال کر لے. جیسا کہ مشہور محاورہ ہے کہ جو وقت کو کاٹتا ہے تو پھر وقت اسے کاٹتا ہے. تو اللہ کرے کہ ہم وقت کو صحیح استعمال کریں. تو یہی وقت، یہی زمانہ، اور اس 24 گھنٹوں میں سے جو سب سے تیز رفتاری سے گزرنے والا وقت ہے، وہ کون سا وقت ہے؟ وہ عصر کا وقت ہے، شام کا، کیونکہ وہ کاروباری مصروفیت کا ٹائم ہوتا ہے اور بہت تیزی کے ساتھ گزرتا ہے، اور اس وقت کے گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوتا انسان کو، اتنی سپیڈ سے گزرتا ہے. اسی لیے جو اس وقت کی نماز ہے، صلاۃ الوسطیٰ کہا گیا ہے اس کو، نماز عصر کو، اس کی حفاظت کی خاص تلقین کی گئی ہے کہ کہیں کاموں کی مصروفیت میں، مشغولیت میں انسان کی وہ نماز رہ نہ جائے. اور اس کے بارے میں اتنی سخت تاکید آتی ہے کہ جس کی عصر کی نماز رہ گئی، فوت ہو گئی، تو گویا اس کا گھر بار لوٹ لیا گیا. اتنا بڑا گھاٹے کا سودا اس کو اسی وقت ہو گیا جب ایک نماز عصر کی اس نے قضا کر دی. تو بہرحال یہ جو زمانہ ہے، جو گزرا ہوا وقت ہے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کا، یہ سب کا سب گواہ ہے گزشتہ اقوام کے اوپر. اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن پاک میں ان تمام لوگوں کے واقعات عبرت کے طور پر بیان کیے ہیں جن قوموں نے اللہ تعالیٰ کے دی ہوئی مہلت کو درست طور پر استعمال نہیں کیا، اللہ کی ناشکری کی اور اللہ کی دی ہوئی تعلیمات کو رد کر دیا. تو پھر اللہ نے ان کا کیا انجام کیا، اس زمانے کی ایک گواہی اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے. اور
اس چیز پر جو انسانی لکھی ہوئی تاریخ ہے وہ خود شاہد ہے. لیکن اسی تاریخ میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ بھی کیا ہے جو خسارے میں نہیں رہے. لیکن انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے، یعنی کہ اکثریت خسارے میں ہے، جس کے بعد جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، کہ میرے بندوں میں سے کم ہی شکر گزار ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ پوچھے گا بنی آدم سے، سورۃ یاسین ہم پڑھتے ہیں تو اس میں اللہ پوچھتا ہے أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ. کہ اے بنی آدم، کیا ہم نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا، تم سے میں نے یہ عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی بندگی نہ کرنا، اور اس نے تم میں سے ایک کثیر تعداد کو گمراہ کر دیا، کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے؟ تو اکثریت جو ہے وہ کبھی بھی حق پر نہیں چلتی، اسی لیے استثناء ہوتا ہے ہمیشہ کم لوگوں کو، اکثریت کی بات بیان کر کے اس میں سے کچھ لوگوں کو نکالا جاتا ہے. تو ایسے ہی اسلوب ہے یہاں پر کہ در حقیقت اکثر انسان خسارے میں ہیں سوائے چند لوگوں کے. وہ چند لوگ کون ہیں، ان کی کیا صفات ہیں، وہ اگلی آیت میں اس کا تذکرہ آ رہا ہے. تو یہ خسارہ ہے کس چیز کا، یہ بھی یاد رکھیں کہ خسارے کی نوعیت کیا ہے. کیا کسی کا مال لٹ جائے گا یا کسی کی صحت کو نقصان پہنچا، یہ خسارہ ہے. خسارے سے مراد کیا ہے؟ تو خسارے سے کا مطلب ہم تب سمجھ سکتے ہیں جبکہ ہمیں نفع کا مطلب پتا ہو، کامیابی کا مطلب پتا ہو، فوز و فلاح کا مطلب پتا ہو. تو قرآن مجید خود اس چیز کو بیان کرتا ہے کہ اصل کامیابی کیا چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں فرمایا کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو کوئی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو یقیناً وہ کامیاب ہو گیا. تو یہ ہے اصل کامیابی. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جا بجا ان لوگوں کی علامتیں بتائی ہیں، ان کی صفات بتائی ہیں جو اس دنیا کی زندگی میں بھی پاک زندگی بسر کرتے ہیں اور بالآخر ان کا انجام بھی اچھا ہوتا ہے، اور آخرت کے دن وہ لوگ سرخرو ہو کر کامیاب ہو کر پیش ہوں گے اور اللہ کے ہاں انعام پائیں گے. اور ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے 4 قسم کے ناموں سے تعبیر کیا ہے، جیسا کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ہی گمراہوں کا راستہ. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں پورا قرآن پاک نازل کیا. اور سورۃ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں جن پر انعام ہوا ہے، انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ ہیں انبیاء، صدیقین اور شہداء اور نیک لوگ. تو یہ وہ لوگ ہیں جو خسارہ پانے سے بچے ہوئے ہیں. تو ان کی جو چیدہ صفات ہیں، جو بہت جامع صفات ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمائی ہیں. تو اس کو ہم 4 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، اور یہ چاروں صفات خسارے سے بچنے کے لیے لازم ہیں. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان میں سے ہم کوئی ایک آدھ صفت اختیار کر لیں تو ہم مکمل خسارے سے بچ جائیں گے. تو ان کو سمجھتے ہیں کہ الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے. پہلی شرط، بنیادی شرط ہے ایمان لانے کی، کیونکہ جب تک کوئی شخص ایمان نہیں لاتا، وہ ایمان لائے بغیر کوئی کام کرے ویلفیئر کے، اس کے اخلاق بہت اچھے ہوں، وہ بہت تعاون کرنے والا ہو انسانوں کے ساتھ، تو اس کی سب نیکیاں، سب بھلائیاں، سب اس کی شرافت، ساری کے ساری اس دنیا کے اندر اس کو عزت بخش دے گی، لوگوں میں اس کی شہرت کروا دے گی،
لوگ اس کی تعریفیں کریں گے، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر اس کے لیے کوئی ریوارڈ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کے ہاں آخرت میں انعام پانے کے لیے جو بنیادی شرط ہے وہ ہے ایمان۔ جیسا کہ آپ دیکھیں، آپ کالج میں داخل ہوتے ہیں، ایڈمیشن لیتے ہیں، اور اس کے بعد آپ ایک ڈگری کے لیے تیاری کر رہے ہوتے ہیں، پھر امتحان دیتے ہیں، اس کا رزلٹ نکلتا ہے، ایک ڈگری ملتی ہے آپ کو۔ اگر کوئی شخص باہر بیٹھ کر وہی کتابیں پڑھ لے، وہ داخلہ نہیں لے رہا، وہ ایڈمیشن نہیں بھیج رہا، وہ وہی کتابیں پڑھ رہا ہے، تو کتابیں پڑھنا اس کو فائدہ دے گا، اس کی عقل وسیع ہوگی، اس کو شعور آئے گا۔ لیکن جو ایک ادارے کے ساتھ اٹیچمنٹ کے بعد ریوارڈ ملتا ہے ڈگری کی شکل میں، وہ اس شخص کو نہیں ملے گا امتحان دیے بغیر۔ تو ایمان کی یہی کیفیت ہے کہ ایمان کی جو حیثیت ہے ایمان کی، یہی ہے کہ ایمان کے بغیر داخلہ ممکن نہیں ہے دائرہ اسلام میں، اور اللہ کے ہاں انعام ملنے کی جو بنیاد ہے وہ ایمان ہی ہے۔ اور جو ایمانیات ہیں وہ آپ سب کے علم میں ہے کہ اللہ پر ایمان ہے، اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان ہے، اور اسی کے ذیل میں ہم اگر قرآن پڑھتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی ماننے پر ایمان بھی ہے کہ آپ کے بعد اب قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ اور اللہ کی نازل کردہ تمام کتابیں، ہم ان کے نام جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، سب پر ایمان رکھنا، اللہ کے تمام فرشتوں پر ایمان رکھنا کہ وہ موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ کی احکامات کو نافذ کرنے کے لیے اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو آخرت کا دن رکھا ہے انسانوں کے اعمال کی جزا و سزا کے لیے، اس پر ایمان رکھنا۔ اور چھٹا ایمان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی تقدیر کا خیر اور شر ہے اس کو ماننا، اس کو تسلیم کرنا، اس پر راضی رہنا، اور یہ تسلیم کرنا کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہی ہے، کوئی اور ہمیں نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ایمان کے بعد جو اگلی چیز ہے خسارے سے بچانے والی، انسان کو کامیاب کروانے والی، وہ ہے عمل صالح، نیک عمل۔ لیکن نیک عمل کیوں ضروری ہے؟ ہمارے یہاں اکثر لوگ عمل سے فرار حاصل کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ ہاں جی مجھے اللہ سے بڑی محبت ہے، دل میں بڑے اللہ کے نبی کا عشق ہے، سب کچھ ہے، لیکن عمل صالح نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ تو دوسروں پر تنقید کرنے کی بجائے ہم اپنا جائزہ لیں گے کہ ہم اپنے آپ کو چیک کرتے ہیں کہ اگر ہمارے اندر ایمان ہے تو عمل صالح آٹومیٹکلی نظر آئے گا، نظر آنا چاہیے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ اگر کوئی شخص زمین کے اندر ایک بیج کاشت کرتا ہے تو اگر وہ بیج واقعی صحت مند ہے، وہ زمین بھی زرخیز ہے، تو اس بیج میں سے پودا نکلنا ہی چاہیے۔ اور اگر وہ بیج ڈالنے کے بعد اس میں سے پودا نہیں نکلتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیج میں ہی نقص ہے، بیج میں خرابی ہے، بیج میں کمزوری ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کے اندر اہل ایمان کو مخاطب کیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، کہ تمہارے جو اعمال ہیں وہ اس بات کی تصدیق نہیں کر رہے کہ تمہارا ایمان خالص ہے، تو اپنے ایمان کی تجدید کرو، اپنے ایمان کو رینیو کرو، اس کو طاقتور کرو۔ تو جب ہمارے عمل کے اندر خرابی نظر آئے تو پھر اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، اور ایمان کو بڑھانے والی چیز جو ہے وہ خود اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اللہ کے کلام کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، تو انسان کی کنفیوژن دور ہوتی ہیں، اس کے اندر سے شکوک کا خاتمہ ہوتا ہے، انسان کو یکسوئی حاصل ہوتی ہے، جو اس کے منتشر خیالات ہیں وہ سب کے سب ختم ہو کر ایک نقطے پر مرتکز ہو جاتے ہیں۔ تو اس سب کی برکت سے انسان کے اندر جو نیکی کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور نیکیاں کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور اس کے برعکس گناہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ دوسری شرط ہے اہل ایمان کے لیے عمل صالح کی، یعنی ایمان لا کر جو عمل صالح کرنے لگے، ایمان لائے اور نیک عمل کرے، تو اس کے لیے خسارے سے بچنے کے 50% چانسز ختم ہو گئے۔ ٹھیک ہے، 25% ختم ہوئے تھے ایمان لانے کے بعد،
پھر اس نے نیک عمل شروع کر دیا تو گویا وہ 50% خسارے سے بچ گیا۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے مسلمانوں کے اندر عام طور پر یہی کانسیپٹ ہے کہ بس ہم ایمان لے آئے ہیں اور ہم نے عمل کر لیا ہے تو ہمارا کام ختم ہو گیا۔ تو یہ انتہائی جامع صورت جو قرآن کے خلاصے کے طور پر پیش کی جاتی ہے، یہ اس پر گواہی دے رہی ہے کہ ہمارا کام ختم نہیں ہوا۔ دیکھیں، آپ پیپرز کی تیاری کرتے ہیں، جو اچھے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، جنہوں نے کامیاب ہونا ہوتا ہے، زندگی میں کچھ بننا ہوتا ہے، آگے بڑھنا ہوتا ہے، وہ کبھی بھی یہ اپنے آپ سے توقع نہیں کرتے کہ ہم 100 نمبر کے پیپر میں سے کبھی بس 40-50 لے کے بیٹھ جائیں۔ اچھا اسٹوڈنٹ تو جو اس کے 2-3 نمبر کٹتے ہیں فارمیلٹی میں، اس پہ بھی رو رہا ہوتا ہے بیٹھا کہ کیوں کٹ گئے ہیں، میکسیمم کوشش کرتا نمبر حاصل کرنے کی۔ تو کامیاب ہونے والے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو ہم اپنی زندگی میں بھی ارد گرد دیکھتے ہیں۔ تو کس طرح ممکن ہے کہ ایک مومن کامیاب ہونے والا ہو اور وہ ان 2 صفات کو اختیار کرنے کے بعد ایک اتفاق کر لے اور قناعت کر لے؟ وہ قناعت نہیں کرے گا، وہ کافی نہیں سمجھے گا اس کو، بلکہ وہ اس سے اگلا جو سٹیپ ہے وہ بھی اختیار کرے گا۔ وہ کیا ہے؟ وہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ۔ دیکھیں، جس حق کو انسان پہچانتا ہے، اس پر ایمان رکھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، تو اس کے بارے میں اس کا یہ رویہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے خیر خواہوں کو، اپنے محبت کرنے والوں کو، اپنے پیاروں کو اس سے محروم رکھے۔ اس کے اپنے والدین ہیں، اس کے بیوی بچے ہیں، اس کے بہن بھائی ہیں، اس کے کولیگز ہیں، اس کے فیلوز ہیں، اس کے محلے دار ہیں، جو بھی اس کے ارد گرد لوگ رہتے ہیں جن سے اس کا تعلق، محبت، رشتہ داری ہے، کیا وہ نہیں چاہے گا کہ ان تک بھی وہ حق پہنچے؟ یا اگر حق پہنچ گیا تھا اور اس کو اختیار نہیں کر پا رہے مکمل طریقے سے، پورے اس میں نہیں آ رہے، تو وہ ان کو اس کے لیے تاکید کرے، نصیحت کرے، خیر خواہی کرے۔ تو یہ جس معاشرے کے اندر اہل ایمان رہتے ہوں گے، ایمان لانے والے، عمل صالح کرنے والے، تو ان کا یہ وتیرہ ہوگا، ان کی مسلسل روش ہوگی کہ وہ اپنے ارد گرد اس چیز کو جاری و ساری کریں گے کہ ایک کلچر، ایک فضا ایسی پیدا ہو کہ ہر کوئی دوسرے کو حق بات کی نصیحت کرنے کا حق رکھتا ہو، اور اس پر لوگ خوشی محسوس کریں کہ ہاں واقعی اس نے ہمیں کو نصیحت کی ہے تو ہمارا خیر خواہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے، جو اللہ کا پیغام ہے، وہی حق ہے، اور اس کا یہ ہم پر حق ہے کہ ہم اس کو اپنے تک محدود نہ رکھیں، بلکہ اسی کے مطابق وصیت کریں حق بات کی اپنے ارد گرد والوں کو۔ اور اسی کے بارے میں جو ہے کہ حق بات کو پہنچانا چاہیے، تو کس لیول پر پہنچانا چاہیے؟ وہ لیول منیمم جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیا، کہ مجھ سے آگے پہنچاؤ خواہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی ہمیں کسی ایک حکم کا، کسی ایک آیت کے بارے میں علم ہے اور ہمارے سامنے والے کو علم نہیں ہے، تو ہم اس تک وہ بات پہنچائیں اس کی خیر خواہی کرتے ہوئے۔ تو یہ کہ جو بھی حق راستہ جس کی ہم دوسروں کو نصیحت کریں گے، جس پر ہم خود چلتے ہیں، اس حق پر چلنے والے ہی جانتے ہیں کہ حق کی راہ کبھی بھی آسان نہیں ہوتی۔ حق کے راستے پر ہمیشہ آزمائشیں آتی ہیں، مشکلیں آتی ہیں، اپنوں کی طرف سے رکاوٹیں آتی ہیں، اپنوں کی طرف سے ہی تانے اور تشنیع کے تیر برسائے جاتے ہیں۔ تو یہ کبھی بھی پھولوں کی سیج نہیں ہوتی۔ کوئی انسان بھی یہ سوچ کر اس راہ وفا پر قدم نہ رکھے کہ یہاں پر آسائشیں ہوں گی۔ وفا کی راہ پر ہمیشہ کانٹے بچھائے جاتے ہیں، پتھر برسائے جاتے ہیں، اذیتیں دی جاتی ہیں۔ تو اس پر بھی زمانہ گواہ ہے۔ تو خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے حق کو آگے پہنچاتے ہیں اور اس کو اختیار کرتے ہیں۔ تو ارد گرد جب ہم بھی حق کو اختیار کریں گے تو بعض اوقات آنے والی مشکلات سے ہمارا بھی حوصلہ ذرا جواب دینا شروع کر دیتا ہے، اور ہمارا ارد گرد کے جو لوگ ہیں وہ بھی بعض اوقات حق کو اختیار کرنے کے بعد اس کے جواب میں آنے والی مشکلات سے دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں اور اس سے پیچھے ہٹنے کا سوچتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر ان کی ڈھارس بڑھانے کے لیے، ان کو تسلی دینے کے لیے، ان کو ثابت قدمی کی تلقین کرنے کے لیے، ان کو ڈٹ جانے کی نصیحت کرنے کے لیے،
کون آئے گا؟ وہ ہم ہی ہیں، وہ اہل ایمان ہی ہیں، وہ انسانوں میں سے ہی ہیں۔ تو یہ چوتھی صفت ہے کہ جو خسارے سے بچنے والے لوگ اختیار کریں گے۔ کبھی بھی ایمان لا کر عمل صالح کرنے والا انسان یہ نہیں کہے گا کہ میں تو بس اپنا حصے کا کام کر رہا ہوں، میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، میں روزے رکھ رہا ہوں، شریعت سے عمل کر رہا ہوں، مجھے کیا لگے کسی کے دین سے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو نصیحت کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تم نے دین کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے۔ تو آپ یہ بات یاد رکھیں کہ جب ہم ایمان لاتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے ایک سودا کرتے ہیں، ایک تجارت کرتے ہیں۔ تو ہم یہ معاہدہ اللہ تعالیٰ سے کر چکے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنا حصہ ڈالیں گے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کی اس پکار پر لبیک کہا ہے۔ ایمان لانے کے بعد اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ تو ہم جب ایمان لائے ہیں تو اللہ کے مددگار بن چکے ہیں، گویا کہ ہم ٹھیکہ لے چکے ہیں تواصی بالحق کا اور تواصی بالصبر کا۔ تو اب اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حکمت کو ملحوظ رکھیں، نرمی اختیار کریں، حکمت اختیار کریں اور موقع شناسی اختیار کریں، اور لوگوں کو اس طریقے سے نصیحت کریں، حق کی تلقین کریں، صبر کی تلقین کریں جس سے ان کو فائدہ ہو، متنفر نہ ہو۔ تو صبر کی تلقین کے لیے جو اصل معاملہ وہ یہی ہے کہ پسپائی اختیار نہیں کرنی، اور اس سلسلے میں کبھی بھی یہ رویہ نہیں اپنانا کہ جو ہے مذہب پرائیویٹ معاملہ ہے۔ مذہب پرائیویٹ معاملہ نہیں ہے اہل ایمان کے لیے۔ اہل ایمان نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کی حیثیت سے خیر امت کا لقب پایا ہے، اور یہ امت نکالی گئی ہے لوگوں کے لیے جن کو نیکی کا حکم دے گی، برائی سے منع کرے گی۔ تو اس لیے اس حوالے سے یہ بات یاد رکھیں کہ ہمارا دین ہم سے صرف اپنی اصلاح کا تقاضا نہیں کرتا، بلکہ ہمارے اپنے ٹھیک رہنے کے لیے بھی یہ لازم ہے کہ ہمارا جو ارد گرد کا ماحول ہے وہ صاف ستھرا ہو، پاک ہو، برائیوں سے محفوظ ہو، تاکہ ہم بھی محفوظ رہ سکیں۔ ورنہ اس کی مثال یہ بنے گی کہ ہم اپنے گھر کے اندر سے صفائی کریں اور کوڑا باہر پھینک دیں، اور بالآخر کیا ہوگا کہ ہوا کے ساتھ اور پاؤں کے ساتھ وہی کوڑا واپس ہمارے گھروں میں آ سکتا ہے۔ یا اس کی مثال یوں سمجھیں کہ جیسے ہم صاف ستھرے کپڑے پہن لیں اور اس کے بعد کوڑے کے ڈھیر پہ بیٹھ جائیں تو کیا ہمارے کپڑے صاف رہ جائیں گے؟ تو یہ لازم ملزوم چیز ہے کہ ہم ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرنے کے ساتھ ساتھ جو باقی لوگ ارد گرد کے ہیں ان کو بھی نصیحت کرتے رہیں حق بات کی اور اس پر ڈٹ جانے کی۔ تو اصل چیز جو لب لباب ہے اس صورت کا وہ یہی ہے کہ ہم نے خسارے سے بچنا ہے، اور خسارے سے بچنے کے لیے بیک وقت ان چاروں کاموں کو اختیار کرنا ہے۔ وہ چار کام کیا ہیں؟ ایمان لانا، نیک عمل کرنا، اور نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، یعنی کہ حق بات کی تلقین کرنا، اس میں دونوں ہی چیزیں شامل ہیں۔ اور چوتھی بات ہے صبر کی تلقین کرنا۔ تو صبر کیا چیز ہے اس کو تھوڑا سا دیکھ لیں۔ صبر ہے یعنی اپنے اوپر کنٹرول کرنا، ہر حالت میں جو صحیح معاملہ ہے، صحیح حکم ہے، اس کو اختیار کرنا، اس پر ڈٹ جانا، خواہ کتنا ہی انسان مایوس ہو رہا ہو، خواہ کتنے صدمے میں ہو، خواہ کتنی پریشانی میں ہو، تو حق بات کے علاوہ کوئی اور بات وہ اختیار نہ کرے، اور اسی بات کی دوسروں کو نصیحت کرنا کہ خواہ وہ غیرت کے معاملات ہوں، خواہ وہ محبت کے معاملات ہوں، خواہ وہ لالچ اور حرص اور دنیاوی مفاد کے معاملات ہوں، ان سب معاملات کے اندر انسان اپنے نفس کی بات کو نہ مانے، بلکہ جس حق کو اس نے پہلے سے پہچان لیا تھا اسی حق پر ڈٹ جائے، اسی حق کو اختیار کرے، خواہ اس حق کو اختیار کرنے میں اس کا مال کا نقصان ہو جائے، اس کی جان کا نقصان ہو جائے، اسے کوئی بہت بڑا خسارہ برداشت کرنا پڑے دنیاوی لحاظ سے، لیکن وہ اس عارضی خسارے کو برداشت کرنے کے بعد یہ بات ذہن میں رکھے کہ یہ خسارہ دنیا کا ہے جس میں کل من علیہ فان، ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے، اور اس خسارے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو وہ نفع دے گا، وہ انعام دے گا جس کا تصور نہ کسی آنکھ نے کیا، نہ کسی ذہن نے کیا ہے،
نہ کسی آنکھ نے اس کو دیکھا ہے، نہ کسی کان نے اس کے بارے میں سنا ہے، یعنی کہ جنت کی نعمتیں۔ تو یہ ایک طویل جب چیز انسان کے سامنے ہوگی نا، دور اندیشی والی، تو اس سے پھر انسان جو ہے وہ اس عارضی خسارے کو برداشت کر کے اس دائمی خسارے سے بچنے کی فکر کرے گا۔ تو اللہ کرے کہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے وقت کو اتنا اچھا استعمال کریں کہ یہ زمانہ ہمارے حق میں گواہ بن جائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اتمام اور صاف عطا فرمائے، ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر کے، اور ہمیں مکمل طور پر مفلحین میں شامل کرے، کامیاب لوگوں میں شامل کرے، اور دنیا کے خسارے سے بھی بچائے اور آخرت کے دائمی خسارے سے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔